الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ احباب سے گزارش ہے کہ جگہ دیکھ کر آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ باہر جو آنے والے احباب ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے۔ اللہ کے محبوب دانے وجوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس بندے پر 10 بار رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر ختم نبوت کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور صرف ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ حضور کی نظر عنایت بھی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس محفل پر حضور کی خاص نظر عنایت ہے۔ آج کوئی لب خاموش نہ رہے، با آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید انبیاء نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن کے محبوب پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار محترم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس محفل میں کانفرنس میں آنے والے جتنے بھی احباب ہیں ہمارے خصوصی مہمان ہیں، بالخصوص جو جتنی مشقت اٹھا کر یہاں پر تشریف لائے وہ ہمارے زیادہ خصوصی مہمان ہیں، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہماری اس کانفرنس کی زینت بنے ہمارے اس مسجد کے امام جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شاہ زیب اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد انتظار حسین قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد قاری احمد حسن اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد عثمان رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اویس رضا قادری صاحب، جناب ہمارے اور دیگر نعت خواں سر محمد جواد حسین قادری صاحب، اور دیگر حضرت علامہ مولانا محمد شبریز مصطفی صاحب، ہمارے جناب محترم المقام محمد صفدر بھائی آپ تشریف لائے، قاری محمد شہزاد اتاری صاحب، اور دیگر جن کے نام لے سکا نہ لے سکا تمام ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ بڑی مصروفیت اور علالت کے باوجود ہمارے بھائی تشریف لے کر آئے جناب محمد ایوب اتاری صاحب، دعا ہے رب ذوالجلال ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے اورنگزیب صاحب آپ بھی تشریف لائے، دلدار صاحب آپ بھی میری دعوت کو قبول کرتے تشریف لے کر آئے، حاجی جناب محمد عمر دراز صاحب آپ تشریف لے کر آئے۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ قبلہ مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری صاحب آپ جلوہ فروز ہوئے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ لا نبی آبادی کانفرنس جو ہے 7 ستمبر کے عنوان سے ہے۔ آج کی یہ کانفرنس اپنے عنوان کے لحاظ سے ایک فقید المثال کانفرنس ہے۔ ہم ماشاءاللہ جناب میرے استاذ الحفاظ
استاذی و سندی جناب قاری محمد افتخار حسین قادری صاحب، آپ بھی جلوہ فروز ہیں اور شروع سے ہی محفل کے ابتدا سے ہی آپ جلوہ فروز ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جناب حضرت علامہ مولانا محمد غلام علی قادری صاحب آپ بھی تشریف لائے، اور دیگر جتنے بھی مہمان، اب میں نظر دوڑاتا جا رہا ہوں، مہمان نظر آتے جا رہے ہیں، سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نہایت ہی وقت مختصر ہے، میں اپنے دیے ہوئے وقت کے مطابق گفتگو کو سمیٹوں گا۔ آج کی یہ کانفرنس اپنے عنوان کے لحاظ سے فقید المثال کانفرنس ہے کہ یمامہ کی تاریخ سے لے کر امام شاہ احمد نورانی تک، اور شاہ احمد نورانی صدیقی سے لے کر ممتاز حسین قادری تک، اور ممتاز حسین قادری سے لے کر فیض آباد کے شہداء تک، یعنی بولو تو صحیح، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ کا۔ یہ اگر کوئی، میں کیمرہ مین سے بھی کہوں گا اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے تو کیمرہ میری طرف ہی رکھیں، پرچہ کٹے تو میرے نام کا کٹے۔ آپ نے گج بج کے بولنا ہے، ذرا بولو تو صحیح۔ آج کی کانفرنس یہ تمام ختم نبوت کے شہداء کے احصال ثواب کے لیے بھی ہے، اور اس دن کے اجاگر کے لیے کہ 7 ستمبر کو پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کیا گیا کہ قادیانی جو ہیں، لاہوری گروپ ہو یا قادیانی گروپ ہو یا کوئی اور بھی شخص ہو جو حضور علیہ السلام کے نبوت کے بعد کسی نئے نبی کو تسلیم کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق نہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اس طرح رہ سکتے ہیں، لیکن آج کے جو قادیانی ہیں ان کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آئین کے مطابق یہ جو قادیانیوں کے لیے قانون وضع کیا گیا، یہ اس صورت میں تھا کہ جب قادیانی اپنے آپ کو کافر کہیں، قادیانی اپنے آپ کو کافر کہیں، تب ان کے لیے اقلیت کے حقوق جاری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، مرزا قادیانی کو اپنا نبی بھی تصور کریں اور دوسری طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، تو پاکستان کا آئین بھی یہی کہتا ہے اور اسلامی شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو شخص ہے جو مرزا قادیانی کو نبی کہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، وہ پاکستان میں رہنے کا حقدار نہیں، وہ آئین کا بھی غدار ہے، وہ اسلامی ریاست کا بھی غدار ہے، اور شریعت مصطفیٰ کا بھی غدار ہے۔ اور ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے، افسوس یہ کہ جس طرح ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ بھی ہمارے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ آج بچہ پوچھتا ہے جی ختم نبوت کیا ہے، آج بچے پوچھتے ہیں جی ختم نبوت کیا ہے۔ افسوس یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بھی نہ بتا سکے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ نماز کا مسئلہ تو دور کے مسئلے رہے، زکوٰۃ کے مسئلے تو دور کے مسئلے رہے، روزے کے احکام تو دور کے تھے، ہم تو اپنے بچوں کو ختم نبوت بھی نہ بتا سکے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد، حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی ذرا سارے بولو، آخری نبی ہے، میرے نبی کا کلمہ آخری کلمہ ہے، میرے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے، میرے رب کا قرآن یہ آخری آسمانی کتاب ہے، میرے مصطفیٰ کی امت سب سے آخری امت ہے۔ یہ ختم نبوت ہے، اور اللہ کریم نے اس عقیدے کو قرآن مجید برہان رشید میں بیان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، جی روایات بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے بھی ہوئے، 3 صاحبزادے آپ کے ہوئے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نابالغ کے لیے عربی زبان میں صبیان بولا جاتا ہے یا طفل بولا جاتا ہے، تو یہ آیہ کریمہ اس اعتراض کو قبول ہی نہیں کرتی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی بالغ کے باپ نہیں۔
کہ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے ہوئے اور تینوں ہی بچپن میں وصال کر گئے، وہ بلوغت تک پہنچے نہیں۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں سے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو قرآن کی یہ نص بتاتی ہے کہ جس طرح محبوب کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ضروری ہے، جس طرح رب کی وحدانیت کا اقرار ضروری ہے، جیسے حشر کے میدان پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے فرشتوں کی عصمت پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے قرآن کے پاروں پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے رب کے فرامین پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام نے کس طرح خوبصورت انداز میں اپنی ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے بولو سبحان اللہ۔ اس امید سے بولا کرو کہ صحابی رسول ان کا احسان ہے ہم پر، احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے ہم تک یہ حدیث کو پہنچایا ہے۔ ذرا بولو تو صحیح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول، قال، انہوں نے فرمایا، ان مثل الانبیاء من قبل کمثل رجل بنا بیتا، حضور نے فرمایا میں اور مجھ سے پہلے انبیاء جو ہیں یہ اس کی مانند ہیں کہ جس نے ایک مقام کو بنایا، ایک عمارت کو تعمیر کیا، فَأَحْسَنَهُ، اسے بڑا خوبصورت بنایا، وَأَجْمَلَهُ، بڑا اس کو حسین و جمیل، آسائش اور ساری سہولتیں آسائش اور ہر طرح سے اسے مزین کیا، إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، اتنے میں ایک نکر سے ایک جگہ چھوڑ دی گئی، ایک کنارے سے ایک جگہ اینٹ کی خالی چھوڑ دی گئی، فَجَعَلَ النَّاسُ، لوگ آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں، کہیں پر آدم کی جلالت نظر آتی ہے، کہیں پر یوسف کا حسن نظر آتا ہے، کہیں پر حضرت عیسیٰ کا حسن نظر آتا ہے، کہیں پر حسن نوح نظر آتا ہے، کہیں پر حسن یوسف نظر آتا ہے، کہیں پہ حسن ایوب نظر آتا ہے، کہیں پر حسن یعقوب نظر آتا ہے۔ وہ ساری عمارت کو دیکھتے اور کہتے ہیں یہ بڑی خوبصورت بنانے والے نے بنائی ہے، وہ اس کی سیر کرتے ہیں، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور بڑا تعجب کرتے ہیں۔ تعجب کیا کرتے ہیں؟ یقولون، متعجب ہو کر کہتے ہیں، ہلا وضعت هذه اللبنۃ، عجیب بنانے والا ہے کہ جس نے بڑی خوبصورت محل کو بنایا، بڑے خوبصورت انداز میں بنایا، لیکن ایک جگہ چھوڑ دیا کہ اس عمارت کا مکمل حسن نہیں ہونے دیا، ایک جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبَنَةُ، فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وہ جو خالی جگہ تھی، جو ایک اینٹ تھی، وہ اینٹ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں سارے نبیوں سے آخری نبی ہوں، سارے نبیوں سے آخری۔ دوسری حدیث پاک سنو، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یار بولو تو صحیح، اور یہ مسلم شریف ہے، حدیث نمبر 119 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضور ہماری طرح، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سنو ذرا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء، فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر دین پڑھتے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں، میں تو نبیوں کی طرح بھی نہیں، مجھے تو نبیوں پر بھی فضیلت دی گئی، 6 چیزوں کے ذریعے، 6 چیزوں کے ذریعے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، فرمایا ایک معجزہ مجھے جوامع الکلم کا عطا کیا گیا، کہ بولتے تو حضور ایک جملہ ہے لیکن کئی موتی رول دیتے ہیں، کئی باتیں ایک ہی بات میں بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو دشمن ہے نا، میرا دشمن ایک ماں کی مسافت پر بیٹھا ہو تو وہ مجھ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے میری تلوار کے نیچے آ گیا ہو، اتنا میرا رعب ہے۔ فرمایا کہ تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِي، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، پہلی امتوں پر حرام تھا، اب حلال کر دیا گیا۔ پہلے ہوتا تھا کسی نے نماز پڑھنی ہو تو اسے مسجد میں آنا پڑتا تھا، اپنی عبادت گاہ میں آنا پڑتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری شان یہ ہے، اللہ نے میرے قدموں کے ذریعے، حضور ایسی رحمت ہے، میلاد ماننے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، جو نہ مانے ان کے لیے بھی رحمت ہے، حضور کی طرف سے کسر کوئی نہیں،
ماننے والوں کی طرف سے کسر ہو سکتی ہے لیکن حضور کی عطا کی طرف سے کوئی کسر نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری ولادت کے ذریعے، میری ولادت کے میرے ذریعے، اللہ کریم نے میرے ذریعے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، ساری زمین کو پاک کر دیا ہے اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جو جہاں بھی مصلی بچھائے نماز پڑھ لے رب اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور مجھے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ زمین سے پوچھو زمین کا کون نبی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ ہے، آسمان سے پوچھو تیرا کون نبی ہے تو وہ بھی جواب دیتا ہے میرے مصطفیٰ ہے۔ عرش کا نبی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے۔ جنت کا نبی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے۔ فرشتوں کا نبی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے۔ جنت کی ہر حور کا نبی کون ہے؟ میرے مصطفیٰ ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کا نبی میرے مصطفیٰ ہے۔ اور فرمائے بس اتنا ہی نہیں، وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، فرمایا اللہ کریم نے میرے ذریعے ختم نبوت فرما دی ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ یہ دوسری حدیث، آگے سنو تیسری حدیث پاک، یہ طویل حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر وہ قیامت کے دن جب لوگ در بدر پھر رہے ہوں گے، اور آج کل بخاری کی رٹ لگانے والے بھی بڑے پھرتے ہیں، تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 4712 نمبر حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا جب دن ہوگا لوگ حساب و کتاب کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی مل جائے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو۔ اتنے میں لوگ انبیاء کی جانب رخ کریں گے، انبیاء کی جانب جائیں گے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، چلتے چلتے آدم کے پاس پہنچے تو وہ بھی کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، چلتے چلتے حضرت یوسف کے پاس پہنچیں گے وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، چلتے چلتے کسی اور کے پاس، اور کے پاس، اور کے پاس، پھر یہ امتیں چلتی چلتی ساری کی ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گی اور کہیں گی اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور ہمارا حساب و کتاب شروع کروائیں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ، لیکن اس کے بعد کہیں گے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری شفاعت ہو جائے، تمہاری بات معاشر میں سنی جائے تو تمہیں ایک ٹھکانہ بھی بتا دیتا ہوں، اذهبوا الی محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے پھر کہنے دو جو کہیں پہ نہیں بنتی مصطفیٰ کے در پہ بنتی۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ پھر حضور کے پاس چلے جاؤ، پھر وہ سارے فیاتون محمدن حضور علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، ویقولون، وہ ساری امتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزاری کریں گی، کن الفاظ کے ساتھ کہیں گی؟ حضور نے فرمایا وہ اس انداز میں کہیں گی، میرے سامنے ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور مجھے کہیں گی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء۔ وہ ساری امتیں، صرف حضور کی امت ہی نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری امتیں حضور کو مخاطب کریں گی، اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سارے نبیوں سے آخری نبی بھی ہیں۔ گویا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، وہاں بھی ختم نبوت کی بات ہوگی۔ اس سے آگے بڑھو، حدیث پاک میرے پاس طویل ہیں لیکن میں گزرتا ہوں بڑی سرعتی کے ساتھ۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا انبیاء کے سامنے، تو کہاں سے شروع کیا تھا؟ حضور علیہ السلام مسجد اقصی شریف میں جلوہ فروز تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے مجھے فاتح بنایا ہے۔ یار بولو تو صحیح، فاتحاً، مجھے فاتح بنایا ہے، وخاتماً، اور سارے رسولوں اور نبیوں کا آخری رسول بنایا ہے، آخری نبی، آخری رسول بنایا ہے۔ تو یہ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح سنو صحابہ کرام علیہم الرضوان کس انداز میں آپ ختم نبوت کی بات کرتے تھے۔ آج ہمیں تو عقیدہ ہی بھولتا جا رہا ہے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال بینما زید بن خارجہ، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یمشی فی بعض طرق المدینہ، مدینے کی بازاروں سے گزر رہے تھے۔ یار بولو تو صحیح، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، اچانک آپ پر غشی طاری ہوئی، بیماری نے حملہ کیا۔ اذ خر میتن بین الظہر والعصر، ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے کا ٹائم تھا۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی بے ہوشی طاری ہوئی، کسی بیماری نے حملہ کیا کہ وہیں پر وصال ہو گیا۔ آپ کی روح قفس انسری سے پرواز کر گئی۔ گھر والوں کو پتہ چلا، میت کو اٹھایا جاتا ہے، گھر میں لے جایا جاتا ہے۔ آپ کے اوپر دو چادریں دی گئی، فلما کان بین المغرب والعشاء، وصال ہوا تھا ظہر کے بعد، اب مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی مغرب کے بعد کا وقت آیا۔ اجتمع نسوۃ، کچھ عورتیں اکٹھی ہو کر آئیں، من الانصار، انصار قبیلے سے، اور انہوں نے جب حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو وصال شدہ دیکھا، وہ رونے لگ پڑی، اونچی اونچی آواز سے رونے لگ پڑی۔ اتنے میں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال ظہر کے بعد ہو چکا تھا، آواز آتی ہے اذ سمعوا صوتا، اچانک ایک آواز آتی ہے، من تحت القصاء، چادر کے نیچے سے، یقول، کہنے والا کہتا ہے، انصتوا ایھا الناس، انصتوا ایھا الناس، دو مرتبہ کہنے والا کہتا ہے، اے لوگوں میری بات سنو، اے لوگوں میری بات سنو۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، یہ ماجرا کیا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اتنے میں جب چادر اٹھائی جاتی ہے، حضرت زید بن خارجہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سمجھے نہیں یار آپ؟ آج لوگ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے دین پڑھ لیتے ہیں، کہاں پہ بیٹھ کے۔ یہ المعجم الکبیر کی یہ حدیث پاک ہے، 219 نمبر حدیث ہے۔ حضرت زید بن خارجہ وصال ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، روح نکلی ہوئی ہے، ہاتھ بے جان ہیں، بازو بے جان ہیں، کندھا بے جان ہے، ٹانگ اٹھائی بے جان ہے، لیکن لب چل رہے ہیں، لب چل رہے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو، یہ شان ہے خدمت داروں کی، یہ شان ہے خدمت داروں کی۔ سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو چکا ہے، ظہر کے بعد وصال ہوا ہے، مغرب کے بعد عورتیں آئی ہیں، آپ بولنے لگ پڑے۔ آج تو کوئی روکنے والا نہیں کسی کو، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب چادر اٹھائی جاتی ہے، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یار بولو تو صحیح۔ النبی، حضور نبی ہیں، الامی، حضور امی بن کر آئے ہیں، وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں سے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد بھی ہمیں خبر دے رہے ہیں۔ آج افسوس کہ ہم لوگ ڈر جائیں حکومت کے ڈر سے، آج ہم ڈر جائیں گنڈوں کے ڈر سے، وہ عجیب سا ماحول ہے، وہ عجیب سے لوگ ہیں۔ نہیں، ختم نبوت حضرت زید بن خارجہ نے بتا دیا، موت بھی آ جائے تو موت بھی نہیں چھڑا سکتی ہے، موت بھی نہیں چھڑا سکتی، جس مرضی کٹہرے پر لے جاؤ۔ کل بھی میرے مصطفیٰ آخری نبی تھے، آج بھی آخری نبی میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اور کئی میرے پاس روایات اس وقت موجود ہیں، میں چاہتا تھا کہ میں 11 احادیث اس محفل میں بیان کرتا، 12ویں والے کا ذکر ہو، 11ویں والے کی نسبت ہو اور یمامہ کی یاد تازہ ہو، لیکن جو وقت میں نے دیا تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ اسی پر میں، چونکہ مجھ سے قبل بھی گفتگو ہو چکی ختم نبوت پر، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھڑا تھا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جرت ہی نہیں رہی، آج ہمارے اندر اسلام پر پہرے کا وہ انداز ہی نہیں رہا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی ہر مشکل کا جواب دے رہا ہے،
آج ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہیں، آج ہم کیا کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار ہے، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا جاتا ہے یہ خط لے کر جانا ہے، حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، مسلمہ کذاب کے پاس جانا ہے، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں بیچ رہے تھے، آپ نے فوری طور پر آگے بڑھے اور کہنے لگے حضور میں لے کر جاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے نکلے باہر، ہم نے کہا یار بعد میں بات کر لینا، پہلے کھجور تو کھا لو۔ اتنے میں حضرت حبیب بن زید کہنے لگے یار ڈیوٹی کسی اور کی لگی تو میں کیا کروں گا، آج ہم تو چھپتے پھرتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی، جانا بھی کدھر ہے، مسلمہ کذاب کے پاس، اس کے محل کے اندر جانا ہے، اس کی زیر سایہ جانا ہے اور وہاں پر قاصد بن کر جانا ہے، اور چٹھی بھی کیا لے کر جانی ہے، مسلمہ تو کذاب ہے، تو کذاب ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں بڑی شان سے چلتے تھے، بڑے انداز سے چل رہے تھے، سینہ چوڑا کیا ہوا تھا، بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا حبیب بن زید یہ روب دبدبہ کہاں سے آیا؟ تو گویا کہ حضرت حبیب بن زید بھی کہہ رہے تھے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جو دین میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے پاس گئے نا تو 12 بچے تھے آپ کے۔ آج ہم تو کہتے ہیں بچے چھوٹے ہیں ہمارے، دین پر مر مٹ گئے تو بچوں کا کیا ہوگا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 بچے ہیں، مسلمہ کذاب کہتا ہے کہ میری فوج دے، حضرت حبیب بن زید کہتے تو فوج کی بات کرتا ہے، میں تو 12 بچوں کو نہیں دے کر آیا، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید کہتے کس شہادت سے مجھے ڈراتا ہے؟ ہم تو رات کو سوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ بستر کی موت نہ آئے، صبح کی جب چاشنی دیکھتے ہیں تو ہم تو فجر میں بھی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ گھر میں موت نہ آئے، میدان جہاد میں موت آئے، ہمیں موت سے ڈراتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب کاٹنے لگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو ہم حکومت کے ڈر سے ڈر جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، اگر حکومت کے ڈر میں آ کر ہمارے اکابر بیٹھ جاتے تو آج ہم ختم نبوت کا نام لینے والے نہ ہوتے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی، کیا آپ پر قیامتیں نہیں توڑی گئیں؟ کیا آپ کے کارکنان کو شہید نہیں کیا گیا؟ لیکن ان کا ثمرہ ہے کہ آج بھی ان کو اس بزم کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ کیا یمامہ کے اندر آپ نے نہیں دیکھا 259 تو وہ تھے کہ جو حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں شہید ہوئے، اور 1200 صحابہ اور تابعین تو وہ تھے جو یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے 10 سالہ زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں کل ٹوٹل 300 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے تھے۔ یمامہ کی ختم نبوت کی ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ اور تابعین وصال کر جاتے ہیں، جن میں سے 700 حافظ قرآن تھے۔ اگر وہ بھی ڈر کر بیٹھ جاتے تو آج ختم نبوت کا نام کو لیتا۔ اس لیے یار مرنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی۔ آج بھی حبیب بن زید کا نام زندہ، آج بھی شاہ احمد نورانی کا نام زندہ، آج بھی ممتاز قادری کا نام زندہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری زندگی ہے، انہوں نے یہی سوچا ہے حضور یہ زندگی بھی تمہاری ہے، یہ زندگی بھی تمہاری ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ آپ کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا اور پھر پوچھا جاتا حبیب بن زید بتا صحیح اب میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے کل بھی میں محمد کا تھا، میں آج بھی محمد کا ہوں۔ آپ کا سر مبارک کاٹا جاتا، آپ کے پاؤں مبارک کاٹے جاتے، پنڈلیاں عضو کاٹا گیا، لیکن آپ ہر لمحے یہی کہتے رہے میں کل بھی محمد کا تھا، میں آج بھی محمد کا ہوں۔ یہی بات ہے یار، آج ختم نبوت پر پہرا دے دو، آج ختم نبوت پر پہرا دو۔ اس وقت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر شہید ہوتے ہیں، مدینے خبر پہنچ جاتی ہے، اور خبر پہنچانے کوئی قاصد نہیں جاتا، میرے مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ آپ مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج رونے کا سبب؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آج رونے کا سبب؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج میرا حبیب اس دنیا سے چلا گیا، تو کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ کر جائیں کہ ہمارا ذکر بھی حضور کی مجلس میں ہو جائے، ہمارا بھی ذکر حضور کی محفل میں ہو جائے، حضور کے لبوں سے ہمارا بھی نام نکل جائے۔ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تو نے جو کہا ہنس کے آیا میرا دیوانہ۔
کاش ایسا ہونا یار، معاشر کا میدان ہو، لوگ ڈراتے پھرتے ہوں، ادھر سے کالی زلفوں والے میرے مصطفیٰ آتے ہوں اور باہوں کو لہراتے ہوئے کہتے ہوں وہ دیکھو میرا دیوانہ آیا ہے۔ بتاؤ پھر وہ کس عمل کی بات کرتے ہوں؟ تو بس یہ ہے کہ آج ختم نبوت پر پہرا دے دو۔ اور مرزا قادیانی، آج لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی انسانیت، انسان، مرزائی انسان تو ہے ہی نا، لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ تو انسان بھی نہیں، اور میں اس بات کو ثابت کروں گا۔ مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو نبی تصور کرتا، آج اس کے چیلے اس کو انسان ثابت کر کے دکھائے۔ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی قادیانی چھپے بیٹھے ہیں، وہ مرزا قادیانی کو انسان ثابت کر کے دکھائے۔ اس کی تحریروں سے تو وہ انسان بھی ثابت نہیں ہوتا، مسلمان اور نبی تو دور کی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، ان کے ساتھ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری پر نہ جائیں، مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جائیں، کھانے بیٹھے تو ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھیں، پانی ان کا کبھی جھوٹا نہ پئیں، مرزائیوں کے ساتھ کوئی نرم گوش اختیار نہ کرے، کیونکہ مرزائی کل بھی کافر تھے، مرزائی آج بھی کافر ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا کہ یہ صرف ختم نبوت کا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ختم نبوت کا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ مرزا قادیانی جو تھا یہ میرے رب کا بھی گستاخ ہے، میرے رب کا بھی گستاخ ہے۔ یہ میرے پاس پورا پمفلٹ ہے، ادھر اختتام پر آپ کو مل بھی جائے گا۔ اس کے اوپر میں نے ساری اس کی کرتوت، چند باتیں اس کی لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتا ہے معاذ اللہ بندے کے پیچھے ایسے جاتا ہے جیسے چور جاتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خبیث کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک معمولی سے نبی تھے، ان کے پاس جب کوئی معجزہ مانگنے کے لیے آتا وہ تو معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ یہ ایسی باتیں لکھتا ہے۔ اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بارے میں جو اس خبیث نے باتیں لکھی وہ تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، میرے وقت تو ہر وقت خدا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے امام حسین کے ساتھ رب نے مدد چھوڑ دی تھی، میرے ساتھ ہر وقت مدد موجود ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے اسے کیا پتا ہو میرے امام کا مرتبہ کیا ہے، میرے امام کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ بات کرتا ہے جی خدا نہیں تھا، ارے ذرا کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، تمہیں تو مصطفیٰ بھی وہاں نظر آئیں گے، تمہیں تو علی کی شجاعت وہاں نظر آئے گی، تمہیں تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عطرت بھی وہاں نظر آئے گی۔ ارے تم کیا بات کرتے ہو، کربلا کو ذرا پڑھ کر تو دیکھو، میرے رب کی ساری خدائی وہاں نظر آئے گی۔ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں معاذ اللہ کہتے ہیں وہ تو اس قابل تھے کہ میرے تسمے کھولتے۔ اس کے اوپر میں نے اس کا پورا حوالے کے ساتھ بات لکھی ہے، اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ایسے لائن لوگ ہیں۔ صرف ختم نبوت کا ہی مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ اور بڑے مسائل ہیں۔ یہ اللہ کا بھی غدار ہے، یہ رسول اللہ کا بھی غدار ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا بھی گستاخ ہے، یہ صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے، یہ اہل بیت اطہار کا بھی گستاخ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ غدار ہے، اس لیے کل بھی کافر تھا، یہ آج بھی کافر ہے۔ اور آج مرزا مسرور جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں چوتھا خلیفہ بن کر آیا ہوں معاذ اللہ، یعنی کہ اپنے آپ کو حضرت علی کے مقابلے میں لے کر آتا ہے۔ مرزا مسرور جو چھپا ہوا ہے یورپ کے ڈالروں کے پیچھے، آج وہ وہاں پر بیٹھ کر تڑپتا ہے۔ آج وقت آیا ہے مرزا مسرور تجھے نکالنے کا۔ آج کی اسلام نبی آبادی کانفرنس کے اندر میں یہ مرزا مسرور کو چیلنج دیتا ہوں، وہ آئے، میں مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں۔ مرزا مسرور آ پاکستان، مقابلہ کر محمد عربی کے غلاموں سے۔ تو کہاں بل میں چھپ کر بیٹھا ہے، جگہ کا تعین کر رہا ہوں، جامعہ مسجد بادشاہی مسجد کا میں تعین کر رہا ہوں، کیونکہ اس مسجد سے آج بھی مجھے پیر مہر علی کی خوشبو آتی ہے، اس مسجد سے آج بھی مجھے پیر جماعت علی شاہ کی خوشبو آتی ہے۔ میں مرزا مسرور کو علماء کی موجودگی میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میدان کے اندر
آگ لگائی جائے تو بھی کود، میں بھی کودتا ہوں، اور میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، آج خود چل کر آؤں گا۔ آج اگر اس سے بھی آگے کی بات کرنا چاہتے ہو، میں اس سے آگے بھی بتانے کو تیار ہوں، لیکن ادھر ہی رکتا ہوں۔ میں وقت مرزا مسرور میں چھوڑتا ہوں، جگہ کا تعین کر رہا ہوں، مباہلہ جس وقت وہ کر لے، جس وقت وہ چاہے کر لے، میرا موقف یہی ہے۔ مرزا قادیانی نہ انسان تھا، نہ مسلمان تھا، نہ وہ نبی تھا، نہ وہ پیغمبر تھا، ارے وہ جانور بھی نہیں، جانور سے بدتر تھا، وہ جانور سے بھی بدتر تھا۔ اب مرزا مسرور یہ نہ سمجھے کہ وہ چھپ چھپ کے باتیں کرتا رہے اسلام کے مخالف، محمد عربی کے غلام موجود ہیں، آؤ ہمارا مقابلہ کر، تجھے پتہ چلے گا کہ اسلام کون سی پاور رکھتا ہے، تجھے پتہ چلے گا محمد عربی کل بھی اپنے غلاموں پر نظر رکھتے تھے، وہ آج بھی نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لا نبی آبادی کانفرنس اسی عنوان کی کڑی ہے۔ انشاءاللہ ہر سال 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت منایا جایا کرے گا، اور اسی طرح ختم نبوت کے نام پر کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ آپ احباب کو میں اگلے سال کی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر اس تک میرا پیغام پہنچ جائے، مباہلہ ہو بھی جائے، تو یاد رکھنا اگلے سال بھی اسی ممبر پر میں بیٹھا نظر آؤں گا۔ یہاں تک بات بتا رہا ہوں، یہاں تک بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر بڑے راز ہے، وہ پھر کسی وقت میں کھولوں گا۔ مجھے نا وہ کچھ دوست ہیں میرے، میں اکثر کہہ دیا کرتا تھا، مجھے کہتے تھے تمہیں بات چلتی نا موت کی، تو میں نے کہہ دینا یار میں نے کوئی نہیں مرنا، میں ادھر علامہ شزیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے دوست مجھ پر فتویٰ لگاتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے کہ صبح کا تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن میں نے پچھلے چند ماہ قبل میں ان کو کہہ دیتا ہوتا تھا، اور مجھے پتہ میں نے کوئی نہیں مرنا۔ یہ کہتے ہیں یار صبح کا تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ تو کہتے ہیں دوپہر کا پتہ ہی، اگلے گھنٹے لمحے کا کوئی نہیں مرنا۔ میں کہا یار میں نے نہیں مرنا، میں نے نہیں مرنا بھی۔ تو مجھے کہتے ہیں یار یہ کہا اتنی بڑی باتیں کرتے، تو آج بتاتا ہوں، میں کچھ دعائیں مانگ کر آیا تھا، کچھ دعائیں مدینے میں بیٹھ کر مانگ کر آیا تھا، اور میں کہہ کے آیا تھا حضور میں نے تب تک مرنا نہیں جب تک اسے دیکھ نہیں لیتا، دیکھ نہیں لیتا۔ یہ پچھلے دنوں وہ دعا جو میں نے مانگی تھی وہاں کہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا، وہ میں نے پوری ہو گئی، وہ دعا پوری ہو گئی میری، کہ جو میں چاہتا تھا میری زندگی میں ہوگا وہ ہو گیا۔ خیر تو بات یہ ہے کہ اگر مرزا مسرور مباہلے کے لیے تیار ہو بھی جائے تو اگلے سال کا بھی بتا دیتا ہوں، اسی ممبر پر میں ہی نظر آؤں گا، اس ممبر پر میں ہی نظر آؤں گا۔ تو خیر تو اسی لحاظ سے ختم نبوت کا کام کریں، جدھر بھی رہیں ختم نبوت پر پہرا دیں، اور آپ کے لیے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ آپ کے اس محلے سے میں الحمدللہ اٹھا ہوں، اور ہم نے جس انداز میں اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں آپ میرے حق میں بھی دعا کیا کریں۔ اس سال ہم نے جو اتحاد امت کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ 100 طلبہ کرام کو ہم فری کتب جو عالم کورس کرتے ہیں انہیں فری کتب مہیا کریں گے، اللہ کے فضل سے ہم نے رمضان کے بعد اپنا وہ دیا ہوا ہدف مکمل کیا ہے۔ 100 طلبہ کرام جو مدارس میں عالم کورس کر رہے ہیں ہم نے ان کو فری کتابیں مہیا کی ہیں، تو اس سلسلہ میں بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مہم میں بھی میرے ساتھ آغاز کریں، اور آئندہ اتحاد امت کانفرنس میں جو اپریل کے اندر منعقد ہوگی اس میں بھی ابھی ہمارے اجلاس چل رہے ہیں، انشاءاللہ فیصلہ کن ایک اور لائحہ عمل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ مساجد کی جو ائمہ کرام ہیں، جو مدرسہ میں پڑھانے والے مدرسین ہیں، ان کے لیے ہم اجلاس کر رہے ہیں، کوئی پالیسی پاس ہوتی ہے تو انشاءاللہ اتحاد امت کانفرنس میں اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ دینی لوگ ہیں، ان کے ساتھ وابستگی کریں، ان کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں۔ محلے کا امام ہو اور وہ کسی کی جیب پر نظر رکھے، یہ اچھی بات نہیں۔ آج ضرورت ہے اپنے محلے کی مسجدوں میں جو امام ہیں ان کا خیال رکھا کریں، جو خطیب ہیں ان کا خیال رکھا کریں، جو مدرسین ہیں بچوں کو پڑھانے والے ہیں ان کا خیال رکھا کریں۔ یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر آپ ان تک
ان کی سہولیات نہیں پہنچائیں گے یہ آپ تک دین مکمل نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور زمانہ آپ کے سامنے گزرا ہے. تو اس لیے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے حق میں بھی دعا کریں. اللہ کریم ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.